وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ آج شب عاشورہ ہے اور آج ہم کراچی کلفٹن کے علاقے میں جامع مسجد فیضان جیلان میں عظیم الشان شب عاشور کے اجتماع میں شامل ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک بروز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، the most difficult day، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رات اور کل کا دن جو عاشورہ کا دن ہے، یہ ایک ایسا اہم دن ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان دا ہسٹری آف اسلام، بلکہ تھوڑا اور الگ سے کر دوں کہ ان دا ہسٹری آف یونیورس، اس کائنات کے بننے سے لے کر حضرت آدم سے آج تک جو وقت گزرا ہے، سب سے زیادہ اہم دن، سب سے زیادہ ہسٹوریکل دن، سب سے زیادہ تاریخی دن کون سا ہے؟ تو وہ دن اگر آپ کہیں کہ یوم عاشور کا دن ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی 10 محرم الحرام حضرت آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ میں ہزاروں سال ہو گئے نا، ایک دن ایسا جس میں پلٹ کر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اٹس امیزنگ۔ اب میں اس کو آپ کو مزید ایلوبریٹ کرتا ہوں، مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یقیناً آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب بھی عاشورہ آتا ہے تو ہم امام حسین اور کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں، بالکل منانی چاہیے۔ اور چونکہ سب سے آخری واقعہ بھی وہی ہوا ہے تو دلوں پر نقش بھی اس کا بہت گہرا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوم عاشورہ کو یہی ایک تاریخی واقعہ ہوا۔ یعنی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار یہ واقعہ بھی عاشورہ کے دن ہوا ہے، یہ واقعہ بھی عاشورہ کے دن ہوا۔ اب سب سے پہلے یعنی ہم سب کی جو ابتدا ہے، ہمیں آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ تو حضرت آدم کی ولادت، اس کا مطلب بنی نوع انسان کی ابتدا اس دن ہوئی ہے جب حضرت آدم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے، جو برتھ ڈے ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت یعنی جو دن ہے، وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی جنہوں نے سیرت پڑھی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ان کی زندگی کا یوں سمجھیے کہ ان کے لیے بڑا مبارک دن ہے کہ جس دن ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو حضرت آدم کی توبہ قبول کرنے کا جو دن ہے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت آدم کو جنت میں جو داخل کیا گیا ہے وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ اچھا، پھر دنیا میں بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ فلاں چیز کس دن بنی، انوینٹ ہوئی، ایجاد ہوئی یا کریٹ کیا گیا۔ تو اب ذرا سنیے گا، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، عرش، کرسی، یعنی اگر سمجھا جائے تو ساری دنیا ہو گئی نا، زمین بھی ہو گیا، آسمان بھی ہو گیا، سورج بھی ہو گئے، ستارے بھی ہو گئے، عرش، کرسی، یہ سب جس دن بنائے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔
آپ بتائیں کتنا امپورٹنٹ ڈے ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کریٹیوٹی کی بات ہو گئی کہ حضرت آدم بھی پیدا. اچھا پھر ایک اور اللہ کے نبی جن کا بڑا شہرہ اور بہت بڑی ہستی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی ولادت کا دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ کہ انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے نا, تو جو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, یہ حضرت ابراہیم کا مرتبہ سمجھیے گا. حضرت ابراہیم وہ ہستی ہیں کہ اپنے بعد کے تمام نبیوں کے والد ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی. اچھا حضرت ابراہیم کا بھی بڑا کمال کا ایک واقعہ ہے, قرآنی واقعہ ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی تھی. تو یہ جو آگ گلزار بنی تھی وہ جو دن تھا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آپ بتائیے کہ کون سا واقعہ ہے یا کون سا ہسٹوریکل ایونٹ ہے جو 10 محرم کو نہیں ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی کمال کا واقعہ کہ آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی ہیں. دریائے نیل میں راستے بنے, حضرت موسیٰ نکل گئے اور اس کے بعد اس دریا میں سارے فرعونی غرق ہو گئے. بڑی تکلیف دہ داستان ہے اور آخر میں اللہ پاک نے نجات بخشی. تو وہ جو دن تھا جس دن فرعون غرق ہوتا ہے, حضرت موسیٰ کی قوم کو نجات ملتی ہے, وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آپ سوچ رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, سب کو پتا ہے کہ طوفان نوح یہ بہت تاریخی واقعہ ہے, قرآنی واقعہ ہے. ایسا طوفان کہ پوری دنیا ہی ڈوب گئی, جس میں صرف ایک کشتی تھی جس پہ لوگ باقی تھے. مگر وہ کشتی جب طوفان کے بعد کوہ جودی پر ٹھہری, تو جب وہ کشتی سے اترتے ہیں اور کوہ جودی سے وہ کشتی جا کر رکتی ہے, یعنی یہ ورلڈ دوبارہ ریوائیو ہوتی ہے, دوبارہ دنیا چلنا شروع ہوتی ہے. دنیا رک گئی تھی. 80 لوگ تھے کشتی میں جو 6 مہینے تک گھومتے رہے, and nobody in the world, سب ڈوب گئے تھے. وہ 80 لوگوں سے دنیا دوبارہ چلی ہے. تو جو کشتی جا کر کوہ جودی پر رکی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا اب اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام, جنہوں نے پڑھا ہے قرآن کو انہیں پتا ہے کہ حضرت ایوب, صبر کی جب بھی بات کی جائے گی تو صبر ایوب کی بات کی جائے گی. حضرت ایوب پر بڑی آفت, بڑی مصیبت, بڑی بیماریاں آئیں, مگر حضرت ایوب کو اس تکلیف سے جو نجات ملی, جو شفا ملی, وہ دن کیا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام, آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ ندا لگائی تھی رب کو اس تاریکی میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ کیا دعا تھی کہ اللہ نے اس مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نکال لیا. علماء کہتے ہیں بندہ کتنی بڑی مشکل میں ہو, اگر یہ دعا کا ورد کرے, جس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں, یہ ایکچول دعا پتہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رب کو پکارا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں کہ کسی کو مچھلی کھا جائے اور 1-2 گھنٹے بعد نہیں, کئی دن بعد, بعض روایتوں کے مطابق 40 دن بعد آپ کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکالا اور آپ زندہ بچ گئے. تو وہ کیا دعا تھی کہ آپ اللہ کو پکارتے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بڑا مقبول وظیفہ ہے, اپنی دعا میں شامل کر لیں اس کو. ہیں روایتوں میں آتا ہے کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو, بندہ آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگے, اللہ اس مشکل سے نکال دے گا. لیکن جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف کے والد ہیں نا, ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں, بینائی میں ضعف آ گیا تھا. تو جس دن وہ بینائی کا ضعف, بینائی کی کمزوری دور کی گئی, آنکھیں روشن کی گئیں, وہ دن بھی 10 محرم الحرام. حضرت یوسف کی زندگی, آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا آپ کے بھائیوں کی وجہ سے, اور اللہ نے جو اندھیرے کنویں سے نکالا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. آئے ہائے ہائے. اب سنو, یہ پوری دنیا جو ہے نا, ہماری لائف لائن پتہ ہے کیا ہے؟ اس پر میں نے کئی پروگرام کیے ہیں, کلپس جنہوں نے دیکھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ زندگی کا جو سبب ہے ہم سب کی, وہ بارش ہے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ بارش سے زندگی کیسے ہے.
وہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ چاہیں تو کلپ دیکھ لیجئے گا کہ بارش ہی ایک سورس ہے اس دنیا کی پانی کی، اور جس کی وجہ سے ہم سب زندہ ہیں. تو لیکن کائنات میں سب سے پہلی بارش جو ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان کی بادشاہت بڑی مشہور ہے. حضرت سلیمان کو جو ملک عظیم عطا کیا گیا، وہ جو بادشاہت عطا کی گئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اس دن کا روزہ پچھلی امتوں میں بڑا مشہور تھا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے جو فرض ہوئے نا، اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 انسیڈنٹ، 24 واقعات بتائے. اب 25واں جو ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ 10 محرم ہی کا دن تھا جب امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اپنے رفقا کے ساتھ تکلیف کے عالم میں شہید کیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب آپ سوچئے یہ دن کتنا مبارک ہے، اس دن کی کتنی اہمیت ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا، میرے دل میں کچھ باتیں آئیں. میں نے سوچا آج بیان میں آپ سے کروں گا. میں اپنے لیے نیت کر چکا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ اپنے لیے جو اچھا سوچتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کرے. میں سوشل میڈیا پر بھی لوگ مجھے لائیو سن رہے ہوں گے کہ جو اب اگر کل ہم آج رات دعا مانگے نا، یہ باتیں ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ مکتبۃ المدینہ کے رسالوں میں بھی موجود ہیں اور بھی کتابوں میں موجود ہیں. تو یہ باتیں ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگنا کہ اے رب، تو نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی ہے، آج کے دن ہی دیے ہے. اے اللہ، تو نے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے بھی نکالا ہے. اے رب، جو حضرت ایوب کی اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے. اے پروردگار، جو حضرت سلیمان کو سلطنت عطا کرنے والا ہے. اے مالک کریم، جو حضرت یعقوب کی بینائی کا ذوف دور کرنے والا ہے. اللہ، عاشورے کے دن ہی تو نے حضرت یونس کو اس اندھیری جگہ سے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکالا. اے اللہ، میں بھی پریشان ہوں. اے اللہ، میں بھی دکھی ہوں. مجھے بھی آج کے دن کی برکت سے پریشانیوں سے نکال دے، اندھیروں سے نکال دے، مصیبت سے نکال دے. یعنی یہ بڑا مانگنے والا دن ہے، یہ رحمتوں اور فضائل کی برسنے والا دن ہے. بندہ مانگنے والا تو بنے نا. اور پھر امام حسین کی بات دل میں ہو، نواسہ رسول کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اے اللہ، ان کی شہادت کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. تو یہ بڑی مبارک ساتیں ہیں، لیکن کاش ان راتوں کو اور ان دنوں کی اہمیت کو ہم سمجھیں. وی آر سو لکی. مبارک ہو آپ سب کو جو آپ آج اجتماع میں آئے ہیں یا جہاں جہاں اچھی محفلیں ہو رہی ہیں. مگر بدقسمتی سے آج رات بھی گھومنا پھرنا، گھل گپاڑا لوگ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. نہ کریں. یہ بڑے ادب کی راتیں ہیں، بڑی عبادت کی راتیں ہیں. میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں آج رات کی کچھ آپ کو عبادتیں بھی بتاؤں گا جو آپ نے آج اجتماع کے بعد کرنی ہیں. کل دن میں انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ لوٹنے کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لمحات ہیں. اللہ پاک ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے. بہرحال اب آتے ہیں کربلا کے اس واقعے کی طرف. بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا دل خراش واقعہ ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھتے ہیں، ان کا سٹیٹس دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والا ظلم دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. دیکھیں، اگر یہ واقعہ غیر مسلموں نے کیا ہوتا نا، مشرکوں نے کیا ہوتا، بت پرستوں نے کیا ہوتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا. بھائی احد میں بھی تو مسلمان شہید ہوئے نا. نبی پاک کے چچا کو کس طرح شہید کیا گیا. حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش بڑی بے دردی سے، کئی صحابہ کے تو اعضا کاٹے گئے. ظلم کیا تھا. مگر جو درد امام حسین کی شہادت میں ہمیں ہوتا ہے وہ کسی اور میں کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بدر میں بھی مسلمان شہید ہوئے، گلے کاٹے گئے. اصل میں سامنے دشمنان اسلام تھے، دشمنان خدا تھے، مسلمان ہی نہیں تھے. تو کفار سے جنگ جب ہوگی تب تو قتل ہوں گے، شہادت بھی ہوگی. یہاں مسلمان نہیں تھے، یہاں جنگ نہیں تھی، یہاں تو ریکویسٹ کر کے بلایا گیا تھا. تو اس لیے زیادہ درد ہوتا ہے کہ یہ تو دھوکہ دیا ہے، یہ تو فراڈ کیا گیا، یہ تو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بغیر ہتھیار کے کون لڑنے جاتا ہے؟ یہاں لڑائی کی تو نیت ہی نہیں تھی نا. ورنہ کتنے صحابہ تھے مدینے میں، مکے میں، سب جاتے، لڑائی ہوتی تو سب جہاد کرتے. تو ایسا تو تھا نہیں. تو چونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اور انفارچونیٹلی آج میں سوچ بھی رہا تھا، ہمارا تھوڑی دیر پہلے لائیو پروگرام تھا کہ وہاں بھی میں نے یہ بات کی
کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں علماء کرام کے بیانات میں لے کر جاتے تھے، ہم پورا واقعہ سنتے تھے کربلا کا. ہم سب نے تقریباً جو میری عمر کے لوگ ہیں سب کو یہ واقعہ پتہ ہوگا. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے خطیب پاکستان شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر. ہم چھوٹے تھے تو ان کے بیانات سن سن کے ایک ایک واقعے کو سمجھا ہم نے ہوا کیا تھا. مگر اب ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم بتاتے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ آج کا بیان، یا ابھی میں نے رات 8 سے 9 ایک پروگرام لائیو کیا ہے مدنی چینل پر، کل پھر اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. اگر آج آپ نہیں دیکھ سکے تو کل دیکھیے گا، لائیو بھی ہوگا. اور یہ دونوں ایپیسوڈز اپنے بچوں کو بٹھا کر دکھائیں. یعنی ہمارے بچوں کو شاید ورلڈ وار کے بارے میں تو پتہ ہے، تو پتہ نہیں جانی ٹامی پتہ نہیں کس کس کی کہانیاں پتہ ہوتی ہیں جو کتابوں میں پڑھتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا. ایک اور پرابلم ہے، ہم بتا نہیں رہے، ہم سکھا نہیں رہے، اور کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. بدبخت امام حسین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں آپ دیکھیں، جس کو دیکھو یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارا بچہ جب وہ بٹن دبا کے سنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کوئی اور ہی مسئلہ تھا، یہ تو جنگی کسی اور معاملے کے لیے تھی. تو ان ظالموں کو کون بتائے کہ امام علی مقام کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی، ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے. تو بہرحال میں بہت سمرائز کر دیتا ہوں، پورا واقعہ تو ظاہر ہے کہ کافی طویل ہو جائے گا. ہوا یہ تھا کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کے بارے میں سن لیں. کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت عزیز صحابی ہیں. یہ بات یاد رہنی چاہیے. اور آپ ایسے عاشق رسول تھے کہ جب آپ کا انتقال ہوا نا تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے، ان کے پاس نبی پاک کی ازار تھی، نبی پاک کی چادر تھی، پیارے آقا کی قمیض مبارک تھی، ناخن بھی تھے، منہ مبارک بھی تھے. آپ نے یہ وصیت کی کہ مجھے کفن میں نبی پاک کی چادر اڑا دینا، پیارے آقا کی قمیض پہنا دینا، نبی پاک کی ازار میرے کفن میں شامل کرنا، اور میری آنکھوں پر اور سجدہ جدھر جن اعضاء سے کرتا ہوں نا ادھر پیارے آقا کے ناخن مبارک اور منہ مبارک رکھ دینا، اور قبر میں ڈال کر مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا. یہ آپ کی وصیت تھی، اور ایسا ہی وصیت پر عمل بھی کیا گیا. یہاں دو باتیں سیکھنی ہیں. ایک کہ صحابہ کرام تبرکات سے کتنا پیار کرتے تھے، ان کو تبرکات سے کتنی محبت تھی، قبر میں بھی ساتھ لے گئے. آج نئے نئے لوگ آ گئے ہیں، کہتے تبرک کی کہاں سے حقیقت آ گئی، تبرک کیوں لیتے ہو بھائی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. معاذ اللہ. اب یہ بحث الگ ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان سے میرا صرف ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اپنی قمیض دی تھی اپنے بھائیوں کو کہ جاؤ اور میرے والد کے آنکھوں پر ڈال دو، اس قمیض کی برکت سے اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دے گا. یہ کیا ہے، تبرک نہیں ہے. حضرت یوسف وہیں سے دعا کر دیتے یا اللہ والد کی آنکھیں ٹھیک کر دے، اللہ سے ہی مانگنا تھا نا، قمیض کیوں بھیجی بھائی ہیں. تو یہ رہتی دنیا کے لیے سبق ہے کہ جو چیز اللہ والوں سے نسبت رکھ جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. جن کو نہیں سمجھ آتی وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. ہمیں الحمدللہ اللہ والوں سے بھی پیار ہے، اللہ والوں کی نسبت سے بھی پیار ہے. بہرحال حضرت امیر معاویہ تو یہ وصیت کر کے گئے، مگر ان کا بیٹا یزید پلید، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد تو نبی پاک کے تبرک سے بھی پیار کر رہے ہیں، اور حسین وہ ہیں جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے پھول ہیں. نبی پاک اور امام حسین کی محبت کا عالم یہ تھا کہ پیارے آقا انہیں باقاعدہ پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے، اسمیل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین ہیں. اب ان دونوں بیٹے، دونوں ایک نواسا ہے اور ایک بیٹا ہے. جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیں، ایک کو سلیکٹ کر لیں، ایک نے دنیا سے جانا ہے. آپشن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کی طرف اشارہ فرمائیں گے اس کی باری آ جائے گی. اب سوچئے اللہ کے حبیب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے کیسے کیسے اختیار سے نوازا ہے. موت تو برحق ہے، لیکن یہاں موت بھی اجازت لے کر آ رہی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے کس کو پسند فرماتے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے دکھ ہوگا، لیکن حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی دکھ ہوگا، فاطمہ بھی تکلیف میں آ جائیں گی، اور مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی. کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اب نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیکٹ کیا. کچھ ہی دنوں میں حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، بچپن میں ہی چلے گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے.
کہ جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. اتنا پیار. اچھا آپ کو پتا ہے ایک بار نبی پاک, ایک صحابیہ کہتی میں نبی پاک کے پاس گئی تو پیارے آقا زاروں کتار رو رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں اشک باری فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی, اور مجھے اس کے مقتل کی اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی. یعنی نبی پاک کو یہ پہلے سے خبر مل گئی. اچھا صرف نبی پاک کو نہیں, اس تمام صحابہ کو. مدینے میں مشہور تھا. ایک بار مولا علی جنگ صفین کے دوران سفر پر گئے تو کربلا کی سرزمین سے گزرے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہی وہ فرات ہے جہاں شہداء جو ہے ان کے خیمے باندھے جائیں گے, یہ پیاسے ہوں گے اور یہاں ان کی جو ہے وہ شہید ہونے کے بعد ان کے بدن موجود ہوں گے. یعنی امام علی مقام, امام عرش مقام کو بھی, مولا علی کو بھی پتا تھا کہ کربلا کی میدان میں میرا بیٹا امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہوگا. اب ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے, بڑا پیارا سوال ہے کہ نبی پاک تو وہ ہیں کہ جو اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں, آپ دعا فرمائیں تو سورج پلٹ آتا ہے. آپ کے پاس تو صحابہ بڑے بڑے پرابلم لے کر آتے تھے, وہ سالو ہو جاتے تھے. ٹوٹی پنڈلی لاتے تھے, وہ جوڑ دیا کرتے تھے. نکلی آنکھ لاتے تھے, نبی پاک دم کر کے آنکھ لگاتے, آنکھ روشن ہو جاتی. تو اب اتنا پیار ہے امام حسین سے کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا, اور معلوم ہے کہ یہ شہید ہونا ہے انہوں نے. تو کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے نا کہ اللہ حسین سے مجھے بڑا پیار ہے, میرے بیٹے حسین پر یہ امتحان نہ آئے, یا اللہ اس کی شہادت موقوف فرما دے, اے رب کریم یہ امتحان ٹال دے. کبھی تو بی بی فاطمہ نبی پاک سے عرض کر دی کہ بابا جان آپ کو حسین سے اتنا پیار ہے, آپ دعا کریں کہ حسین سے کربلا میں یہ امتحان نہ لیا جائے. کبھی تو مولا علی دعا فرماتے. یہ سارے مستجاب الدعوات تھے. بی بی فاطمہ تو وہ ہیں کہ جن کے گھر پر دعوت ہو اور کھانا نہ ہو تو ہاتھ اٹھائیں تو جنتی کھانا آ جایا کرتا تھا. ان کی دعا کیسے ٹلتی؟ مگر بڑا کمال کا کوسچن ہے کہ دعا کیوں نہیں کی؟ ایوری بڈی نوز, انہیں معلوم تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے, مگر کسی نے دعا نہیں کی. یہ بات سیکھنے والی ہے. میں بیان بھی کرتا جاؤں گا, ساتھ ساتھ ہم نے سبق بھی تو لینا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کو پتا تھا یہ امتحان ہونا ہے, مگر سب امتحان کی تیاری میں تھے. اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں بی بی فاطمہ, بڑا کر رہی ہیں, انہیں معلوم ہے کہ اسے شہید ہونا ہے, مگر ہر شخص خاندان کا تیار ہے امتحان کے لیے. شاعر کہتے ہیں نا, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ تو مانگنے کا وقت, یعنی یہ سمجھنا, ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی امتحان آئیں گے, اور آ رہے ہیں اس وقت. ہم میں سے کئی امتحان سے گزر رہے ہوں گے. کوئی بیمار ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کوئی پیسوں میں پرابلم میں ہوگا, کوئی فیملی کی ڈیفیکلٹی میں ہوگا, کوئی بچوں کے غم میں ہوگا. یہ آئیں گی چیزیں. لیکن کامیاب کون ہے؟ جو صبر سے یہ وقت گزارتا ہے. یہ پیریڈ ہے جو لائف میں آنا ہے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ان اناؤنسڈ ہے, پہلے سے ہی اناؤنسڈ ہے. ایک یہ بھی تو پرابلم ہے نا, ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا یا قرآن کو سمجھا نہیں ہے, تو ہم اچانک حیران ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا ہوا, یار کاروبار میں نقصان کیوں ہو گیا, یہ طبیعت خراب کیوں ہو گئی, یہ فلاں پرابلم کیوں آ گیا. ارے قرآن پڑھتے تو پتہ چلتا. اللہ نے تو پہلے سے اعلان بھی کیا ہوا ہے اور لسٹ بھی بتا دی ہے. سورہ بقرہ میں رب فرماتا ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. ریڈی رہو, تیار رہو. اچھا کس چیز سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف آئے گا, وَالْجُوعِ, بھوک آئے گی, کھانا کم ہو جائے گا, ہاتھ تنگ ہو جائے گا, مہنگائی سے پریشانی ہے نا. کئی لوگ ہیں بیچارے جن کے گھر میں پراپر کھانا نہیں بن رہا. قرآن نے کہا ہے وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, تمہارے کاروبار میں لاس ہوگا, تمہاری پراپرٹیز میں پرابلم آئیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, انفس کہتے ہیں تمہارے جسموں پر, تمہاری ذاتوں پر بیماریاں آئیں گی. ثمرات, تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے, یعنی سمجھ لیں آپ کے مال اسباب میں پرابلم آئے گا. 5-6 چیز لسٹ پہلے ہی دے دی ہے, مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے. ہاں تھوڑا سا ٹائم ہے,
پیریڈ ہے, صبر سے گزر گیا. پھر آگے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اللہ ہی کا مال تھا, اللہ ہی نے واپس لے لیا. تو سیکھو کربلا کے اس واقعے سے کہ سب کو پتا ہے کہ امام حسین شہید ہوں گے, کوئی دعا نہیں کر رہا, سب ریڈی ہیں. بالکل ایسا ہی انداز حضرت ابراہیم کا تھا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا, تو بارش کا فرشتہ آیا, کہتے اے ابراہیم آپ حکم کریں, میں بارش پانی برساؤں گا, ابھی آگ ختم. ہواؤں کا فرشتہ آیا, اے ابراہیم آپ ہمیں حکم کریں, ہم ہوا چلائیں گے, یہ آگ ابھی بجھ جائے گی. آپ نے کہا نہیں, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. جب بالکل آخری وقت آ گیا, جبریل امین آئے, جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم آپ ہم سے بھی مدد نہیں لے رہے, تو اللہ سے تو کہہ دیں, چلے آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے, آپ خلیل اللہ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اب اللہ سے تو عرض کریں نا. حضرت ابراہیم پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے میرا رب دیکھ رہا ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے نا, جو بھی ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اگر وہ چاہتا ہے میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں, اور اگر اس نے بچانا ہے تو وہ مجھے بچا لے گا. یہ وہ لیول ہے توکل کا کہ اللہ والے اس لیول پر پہنچ کر اپنی مصیبت سے دوری کی بھی دعا نہیں مانگتے تھے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنوں چلے پاواں. کہتے میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو پھر مجھے سکھ کا کیا کرنا ہے, مجھے رب کی رضا چاہیے. ہمارا حال کیا ہے؟ سر میں درد ہو گیا پورے محلے کو بتانا ہے, پیٹ میں درد پورے خاندان کو بتانا ہے, 5-10 ہزار کا نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو بتانا ہے, گھر میں پرابلم ہو گیا سارے دوستوں کو کیوں بتانا ہے؟ تم جس کو بتا رہے ہو وہ تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ نہیں, مگر تمہارا ثواب چلا گیا, تمہارا صبر کدھر گیا؟ مزہ پتہ کیا ہے؟ تکلیف میں ہوں نا اگر میں, تو میں جانوں میرا رب جانے. سیکھو اسے, کربلا والوں سے سیکھو. بہت بار ہم ایک جملہ کہتے ہیں, اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں, اللہ آپ کو صبر جمیل دے, صبر جمیل پر اجر عظیم تھے. کبھی کسی کو روک کے پوچھ لینا بھائی یہ صبر جمیل کہتے کس کو ہیں, تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل جو ہے نا, اس کا معنی یہ نہیں کہ کسی جمیل بھائی کا صبر ہے. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک بندہ خوش ہے, ایک بندہ پریشان ہے, مصیبت میں ہے, یہ دونوں برابر میں بیٹھے ہیں, آپ کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ کوئی پریشان ہے کہ نہیں, چہرہ بھی نہ بتائے. ہمارا تو چہرہ ہی بتاتے, لوگ پوچھتے خیر تو ہے بھائی آج آپ کا بالکل موڈ آف ہے, تو پھر بتاتے ہاں یار فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. نہیں, میں جانوں میرا رب جانے. صبر یہ ہے. پھر دیکھو کیسا اللہ نوازتا ہے. ہم سارے شہر کو بتا کر پتہ کیا کہتے ہیں, ہاں بھائی صبر ہی کر رہا ہوں. اب کون سا صبر کر رہا ہے بھائی؟ اخبار میں دینا رہ گیا ہے, سوشل میڈیا پہ پہلے ڈال چکا ہے, اور اب کہتا ہے صبر, بس جناب کچھ نہیں صبر ہی کر رہا ہوں. اب آپ صبر نہیں کر رہے. جو کربلا والوں سے سیکھنا ہے نا, انہوں نے دعا بھی نہیں کی. میں نہیں کہتا ذرا دعا نہ کرو, لیکن واویلا. اچھا پھر ایک تو بتائیں گے, پھر شکوے کے انداز میں بتائیں گے, یار بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, میرا ہی گھر رہ گیا ہے, میرے اوپر ہی مصیبت آتی ہے, میرا قصور سمجھ نہیں آ رہا. ارے سراپا قصور ہو اور کہتے میرا قصور کوئی نہیں ہے. اچھا کربلا والوں کا معاذ اللہ کوئی قصور تھا؟ ارے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ کرے میرا اور آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب تکلیف آئے نا بندہ الرٹ ہو جائے, امتحان آ گیا ہے, ٹیسٹ آ گیا ہے, اب میں نے پاس ہونا ہے, اب میں نے اس پورے پیریڈ کو صبر سے گزارنا ہے, کیونکہ مجھے صبر والوں کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی رحمت صبر والوں کے ساتھ. سیکھو کربلا والوں سے. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو اب کسی کو اپنے حالات نہیں بتانے انشاءاللہ, میں جانوں میرا رب جانے. ہاں پھر اس کا مزہ اور ہے انشاءاللہ. پھر جو برکتیں ملتی ہیں نا, جو بندہ صبر کے ساتھ مشکل وقت گزارتا ہے, اللہ اسے سکھ کے دن بھی دکھاتا ہے, اللہ اسے اور پہلے سے زیادہ نوازتا ہے. جو واویلا کرتا رہتا ہے, جو چیخو پکار کرتا رہتا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کرتا رہتا ہے, اسے کچھ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں نا پنجابی شاعر, صبر کریں تب موتی ملسن, صبر کرے تب موتی ملسن, چپ رہے سے تب موتی ملسن,
صبر کرے تا ہیرے، پاگلا واگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. وہ کہتے ہیں جب چپ رہو گے نا تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو ہیرے ملیں گے. نہ چپ رہتے ہو نہ صبر کرتے ہو، اس لیے نہ تمہیں موتی ملتے ہیں نہ ہیرے ملتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. بہرحال اب ہوا کیا کہ یزید پلید نے، ہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ یزید نے قبضہ کر لیا حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد، اور اب اس نے پوری جگہوں پر خطوط روانہ کیے کہ سب لوگ میری بیعت کر لیں، سب مجھے فالو کریں. اب یہاں ایک اور کنفیوژن دور کر دوں. یزید یقیناً پلید، بدبخت، شرابی، بدکار، بہت برے اس کے اعمال تھے، اور رہتی دنیا اس کو لعنت دے رہی ہے کیونکہ اس نے وہ کام کیا. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، کبھی بھی کسی کے بیٹے کی وجہ سے کسی کے باپ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. یہ اصول یاد رکھیے. کچھ لوگ یزید پلید کی بدکاریوں کی وجہ سے صحابی رسول، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کو مزید سمجھا دیتا ہوں. اگر یہ بات فارمولا صحیح ہے کہ بیٹا غلط تو معاذ اللہ باپ بھی غلط، تو مجھے بتائیے پھر تو بات کدھر تک جائے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل تھا جس کو قتل کیا گیا، مگر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل. وہ کون تھا؟ وہ بھی حضرت آدم کا بیٹا تھا. تو معاذ اللہ کیا قاتل بیٹے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے گا؟ ایمان ہی چلا جائے گا اگر اللہ کے نبی کے خلاف بات کرو گے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو اگر غیر مسلم بیٹا ہے حضرت نوح کا تو اس کی وجہ سے کیا اللہ کے نبی حضرت نوح کو کچھ کہا جائے گا؟ بالکل نہیں کہا جائے گا. اس کی بدبختی تھی، اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی. تو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، مگر یزید پر لعنت، بدبخت. یہ بات یاد رکھنی ہے، تو کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں کرنی. اچھا، اب یزید نے کیا کیا؟ ساری دنیا میں لیٹر بھیجے. اب اس کو پتا تھا کہ ساری دنیا میں مجھے قبضے کرنے میں، یا جو جہاں جہاں میری سلطنت ہے، کوئی پرابلم نہیں آنی. ایک شیر کا بچہ ہے، ایک آل رسول کی اولاد ہے، کیونکہ باقی تو بڑے صحابہ تو دنیا سے چلے گئے تھے. امام حسین تھے مدینے میں. اس نے لیٹر اپنے عامل کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر امام حسین کو کہو کہ آپ نے بیعت کرنی ہے یزید کی. امام حسین نے فوراً منع کر دیا. آپ نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یزید تو بہت ساری اس کی بدکاریاں تھیں، بہت سارے اس کے برے اعمال تھے. تو یزید کی باتوں میں، یزید کی بیعت میں امام حسین نے کلیئر منع کر دیا. اب وہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ یزید پلید کی بیعت تو نہیں کی امام حسین نے، مگر اب امام حسین سمجھ گئے کہ اس نے اب ریٹیلیشن کرنا ہے، اب اس نے ظلم کرنا ہے. اچھا، امام حسین کا یہ کمال ادب تھا کہ اگر میں مدینے میں رہوں گا تو یزید یہاں قتل و غارت گری کرے گا، یہاں جناب حملہ کرے گا، تو مدینے کی بے ادبی بھی ہوگی، میرے آقا کے شہر میں جو ہے وہ خون بہے گا. تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کے چلے جاتا ہوں. اب ذرا سوچئے، میں اور آپ مدینے جاتے ہیں، ہماری جان نکل جاتی ہے جب مدینے سے واپس آتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی. عاشق کا یہ حال ہوتا ہے تو جس کی ولادت ہی مدینے میں ہوئی ہو. امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، 50 سال کم و بیش زندگی کے وہاں گزر چکے تھے، مگر اب مدینہ چھوڑنا ہے. روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، مدینہ چھوڑا. یہ 4 شعبان المعظم تھی جب امام حسین مدینے سے جاتے ہیں. مکے آ گئے. اب کوفی جو تھے، جو عراق میں ایک شہر ہے کوفہ، یزید ایکچولی وہاں کا، یعنی سمجھ لے اس پورے ایریا کا عراق کا بڑا تھا، اور اس کا کوفیوں نے امام حسین کو لیٹر لکھے. امام حسین کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوفہ جانے کا. انہوں نے لیٹر لکھے، اور 1-2 لیٹر نہیں لکھے، ہنڈریڈز آف لیٹرز لکھے کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید تو پلید ہے اور یہ بدکاری کر رہا ہے اور یہ برے کام رائج کر رہا ہے. اب چونکہ امام تھے، مسلمانوں کے سربراہ تھے، آپ نے کہا کہ اگر میں نہیں جاتا کوفہ، حالانکہ صحابہ کرام نے بہت منع کیا کہ حضور کوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے، آپ کے والد صاحب حضرت مولا علی کو بھی وہیں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی کو زہر بھی دیا گیا، آپ مت جائے کوفہ. بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا. مگر امام حسین فرماتے کہ مجھے سینکڑوں لوگوں نے خط لکھا ہے، اگر میں ادھر نہیں جاتا اور قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، امام حسین آئے نہیں ہمارے پاس، ہمیں مجبوراً پھر یزید کی بات ماننی پڑی. تو امام حسین کو احساس ذمہ داری تھا، مگر آپ نے بڑا پلان زبردست ترتیب دیا، اسٹریٹجیکلی پلان کیا کہ آپ پہلے خود نہیں گئے. امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا. یہ آپ کے فرسٹ کزن تھے.
آپ نے کہا کہ آپ چلے جائیں اور جا کے پہلے حالات دیکھیں اور پھر آپ مجھے خبر دیں. اچھا حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا کہ اے کوفہ کے لوگوں یہ میرے نمائندہ ہیں, تم ان کے ساتھ بیعت کر لو, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, یہ میری بیعت کہلائے گی, اور ان کی حمایت کرو, ان کو سپورٹ کرو. حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا سینکڑوں لوگ ویلکم کرنے والے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے, چھوٹے بچے تھے آپ کے. جب آپ وہاں پہنچے تو جب پتہ چلا لوگوں کو کہ امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں, تو 1 2 نہیں 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. ہر طرف سے ویلکم, بڑا پیار, بڑی محبت. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا ٹھنڈی سڑک ہے, ایوری بڈی از ویلکمنگ, وارم ویلکم ہو رہا ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ حضور کوفہ میں سب کچھ اوکے ہے, آپ تشریف لے آئیں. یہ پورے کربلا کے واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب ذرا پرابلم سمجھیے گا, اس زمانے میں فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, خط باقاعدہ گھوڑے کے ذریعے, گھڑ سوار کے ذریعے بھیجا جاتا تھا. تو ادھر سے آپ نے لیٹر روانہ کر دیا کوفہ سے مدینہ, مکے میں تھے امام حسین, کہ آپ جائیں خط دیں کہ امام حسین آ جائیں, ایوری تھنگ از اوکے. اچھا اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا, کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. اچھا وہ امام حسین سے محبت کرتے تھے, لیکن یزید کا پریشر بھی تھا, تو انہوں نے کوئی ریٹیلیشن نہیں کیا, انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, بلکہ کہا یار آپ لوگ جو کر رہے ہو نا ٹھیک نہیں ہے, یزید کو برا لگے گا, بس اتنا کہا, باقی آنکھیں بند کر لیں کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن جو کوفہ کے بدبخت تھے نا, انہوں نے یزید کو لیٹر لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ فکر کرو, کوفہ میں یہاں تو پاسی بازی پلٹ رہی ہے, امام حسین کے نمائندے آ گئے ہیں, ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے, اور گورنر جو کوفہ کے ہیں نعمان بن بشیر وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, وہ تو کوئی روک ہی نہیں رہے. یزید بدبخت نے کیا کیا, فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو سیک کیا, ان کی ذمہ داری ختم کی, گورنری سے ہٹایا, اور ابن زیاد بدکار کو جو بصرہ میں تھا اس کو ڈپیوٹ کیا کہ فوراً کوفہ پہنچو, اب تم گورنر ہو, اور جا کے اس پورے مسئلے کو ٹیک اوور کرو اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو. اب ابن زیاد اتنا مکار تھا کہ اس کو یہ تو پتا تھا کہ کوفہ میں تو معاملہ ہی چینج ہو گیا ہے, سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل اور امام حسین کے چاہنے والے, میں جاؤں گا مجھے بھی مار پڑے گی. تو اس بدبخت نے پتہ کیا کیا, اس نے اپنا حلیہ چینج کیا. یہ حجاز یعنی عرب کے جو لوگ ہیں نا, ان کا ڈریس الگ ہوتا تھا, عراقیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, عربیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے. اس نے عربیوں کا ڈریس پہنا اور رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا. اچھا کوفہ والے روز انتظار کر رہے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں, کیونکہ لیٹر تو پہنچ چکا, لیٹر روانہ ہو گیا تھا, تو وہ روز رات کو انتظار کرتے. تو دیکھا کہ ایک عربی لباس میں کوئی شخص آ رہا ہے, تو سب لوگ جمع ہو گئے کہ امام حسین آ گئے. تو یہ چھپتا چھپاتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا. جب یہ داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین نہیں, یہ تو ابن زیاد ہے. سب سے پہلے تو اس نے آ کے حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا, اور پھر معلوم کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رکے ہوئے کہاں ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ ایک شخص تھے ہانی بن عروہ, ان کے گھر پہ رکے ہوئے تھے. تو حضرت مسلم جہاں رکے ہوئے تھے نا, تو ابن زیاد نے کیا کیا, کچھ فوجی بھیجے کہ جاؤ اس ہوسٹ کو ہی اٹھا کے لے آؤ. ہانی بن عروہ کو اٹھا کے لے آئے. اب جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ میں جس کے گھر میں رہ رہا ہوں اسی کو پکڑ لیا ہے, ہزاروں چاہنے والے بھی تھے, آپ نے اناؤنس کیا کہ بھائی چلتے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے. 40,000 لوگ جمع ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ 40,000 لوگ تھے جنہوں نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا. اچھا اس وقت بڑا گولڈن چانس تھا حضرت مسلم بن عقیل کے پاس. آپ اعلان کرتے, لوگ گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے, سب کا ملیا میٹ کرتے, کنٹرول کوفہ کا ہاتھ میں آ جاتا. مگر آپ لڑائی کے لیے تو گئے نہیں تھے, آپ تو بیعت لینے گئے تھے, اور آپ کا ارادہ امن و امان سے بات کرنے کا تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب خامہ خائی کی لڑائی تھی, ایوری اسٹیپ پہ مسلمانوں نے تو نرمی کا مظاہرہ کیا. اچھا اب ابن زیاد تھا بڑا مکار, اس نے دیکھا کہ 40,000 لوگ گورنر ہاؤس کے باہر آ گئے ہیں, یہ تو سب میرا تیاں پاچا کر دیں گے, بوٹی بوٹی کر دیں گے. اس نے کیا کیا, شہر کے پیسے والے لوگوں کو, قبیلوں کے سرداروں کو گرفتار کیا, اور سب کو کہا کہ تم جاؤ چھت پہ اور سب یہ 40,000 لوگوں کو ڈسپرس کرو, ورنہ تمہاری تو خیر نہیں ہے. اب وہ لوگ ڈر گئے, وہ چھت پہ گئے, جا کے آوازیں لگانے لگے. اب جب امیجن کریں کہ گورنر ہاؤس ہے, چاروں طرف 40,000 لوگ ہیں, حضرت مسلم بن عقیل بھی وہی ہیں, اور وہ لوگ جو علاقے کے بڑے تھے, پیسے والے تھے, رئیس تھے, وہ چھت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آوازیں دے رہے ہیں کہ بھائی تم ان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے, ہمارے مارنے کے بعد تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, تمہارا گھر بھی برباد کر دے گا یہ ابن زیاد. اب ایک ایک کر کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑنے لگے, اپنے اپنے گھر جانے لگے. آپ کو پتہ کیا ہوا, مغرب سے پہلے جو 40,000 کا لشکر تھا وہ 500 لوگ رہ گئے. مغرب کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد میں ادا کی, امامت فرمائی, تو نمازی کتنے تھے پیچھے 500. جب سلام پھیرا تو ایک بھی باقی نہیں ہے.
یہ کوفے والوں نے بے وفائی کی، یہ کوفے والوں نے بد عہدی کی. اب حضرت مسلم بن عقیل اکیلے ہیں، ساتھ 2 بچے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے اپنا غم نہیں ہے جو انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، مجھے غم یہ ہے کہ امام حسین کو میں خط لکھ چکا ہوں، وہ مکے سے چل پڑیں گے، خدا کے واسطے انہیں کوئی خبر دے دے کہ وہ نہ آئیں کوفے میں، کیونکہ یہاں تو بے وفائی ہو گئی ہے. اب ذرا سینیریو سمجھیے گا کہ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور امام حسین کو خط کیا پہنچا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے، آپ آ جائیے. اسی لیے تو امام حسین بچوں کو لے کر گئے ہیں. آپ تو وہ ازیوم کر کے جا رہے ہیں کہ ادھر جاؤں گا تو استقبال ہوگا، مہمان بنایا جائے گا، لوگ بیعت کریں گے، ویلکم ہوگا. اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے کون جاتا ہے؟ کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو پھر بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار دیا انہوں نے. حضرت مسلم بن عقیل نے جب آخری وقت آیا تو ایک بندے سے کہا میرا ایک وصیت پوری کر دو. کہا وصیت کیا؟ کہ ایک ہی وصیت ہے کہ کسی طرح جاؤ اور میرے امام، میں نے ایک بندے سے 700 درہم ادھار لیے ہیں، میرے مرنے کے بعد وہ پیسے اس کو دے دینا، اور امام حسین کو اطلاع دے دو کہ وہ کوفہ نہ آئے. اتنا پیار تھا ان کو امام حسین سے. قرض سے بھی کتنی فکر، یہ بھی درس لو نا. شہادت ہو رہی تھی، اتنا ٹائم تو تھا نہیں کہ پیسے لے کے قرضہ لوٹاتے، لیکن فکر تھی. یہ بھی لوگوں پر آج بات ہونی چاہیے کہ اگر ہم پر قرض ہے، ہم سے کوئی پیسے مانگتا ہے، ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے، فکر ہی نہیں ہوتی، دیتے ہی نہیں ہیں، رلاتے ہیں لوگ. یزید نے ظلم کیا تو ہم کہتے ہیں بڑا ظالم تھا. کیا قرضہ دبا لینا ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ یزیدی طریقہ نہیں ہے؟ کیا قتل کرنا ہی ظلم ہے؟ گالی دینا بھی ظلم ہے، روب جبانا بھی ظلم ہے، کسی کا دل دکھانا بھی ظلم ہے، کسی کے پیسے دبانا بھی ظلم ہے. اگر چلنا ہے حسینی طریقے پر تو مظلوم بننا سیکھو، ظالم بننا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں اور زبان پر گالی، پنجتن کا غلام ہوں، لوگوں پر دبدبا، لوگوں پر ظلم. مجھ سے کوئی لے کے بتائے میرے پاس پیسے، کون لے سکتا ہے مجھ سے؟ تو پھر یزیدی اور تم میں فرق کیا ہے؟ چلو نا حسینی طریقے پر کہ ظلم برداشت کیا مگر ظلم کیا نہیں. بہرحال اب امام حسین کو اب مکے سے روانہ ہوتا. اچھا امام حسین پتہ ہے مکے سے کب روانہ ہوئے؟ 4 ذوالحجہ. ساری دنیا حج کرتی ہے اور میرے امام حج کو چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں. اتنی دین سے محبت، تبلیغ سے محبت، لوگوں تک اسلام پہنچانے کی، حق پہنچانے سے محبت ہے کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں. انہیں کیا پتا کہ وہ تو بے وفائی کر چکے ہیں. اور ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل نے جس بندے کو کام کہا تھا نا کہ بتا دینا امام کو کہ نہ آئے، وہ مل گیا راستے میں. ابھی پہنچے نہیں تھے آپ، وہ راستے میں مل گیا اور کہا حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور شہید ہونے سے پہلے مجھے میسج دیا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نہ آئیں. اب امام حسین رک گئے اور سب لوگوں سے مشورہ کیا اب کیا کرنا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے کچھ رشتہ دار بھی قافلے میں تھے. انہوں نے کہا اب تو ہم بدلہ لیں گے، ہم خالی نہیں جائیں گے، ہمارے بھائی کو مار دیا ہیں. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا واپس چلتے ہیں. امام حسین نے کہا بس اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے، اب جب نکل پڑے ہیں تو اب جانا ہی ہے. پھر یہ داستان شروع ہوتی ہے. یہ ریزن تھا پورا اس پورے واقعے کا. اور پھر امام حسین کربلا کے قریب جب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو ہیں جو یزیدی فوج سے آئے تھے، امام حسین کو انٹرسپٹ کیا. اس کے ساتھ 1000 گھڑ سوار بھی تھے. امام حسین نے کہا مجھے کیوں روکتے ہو؟ میں لڑنے تو آیا نہیں، تمہارے لوگوں نے خط بھیجے تھے، اگر نہیں بلانا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. کہا نہیں میں آپ کو چھوڑ تو نہیں سکتا، ابن زیاد نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے. تو آپ نے کہا میرا قصور بتا دو. قصور ہمیں نہیں پتا. خط لکھے لوگوں نے. کہا خط ہم نے نہیں لکھے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے. بہرحال وہاں پر آپ کو روک لیا گیا. مگر حضرت حر جو تھے وہ تھے یزید کے لشکر میں، مگر دل امام حسین کی محبت میں گرفتار تھا. نماز کا وقت ہوا. امام حسین نے کہا تم اپنی جماعت کرا لو، ہم اپنی کرتے. کہا نہیں نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے. امام حسین امامت کرتے تھے، حر اور اس کے سپاہی بھی نماز پڑھتے تھے. ادھر ابن زیاد کو شک ہو گیا کہ کہیں حر انہی کا نہ ہو جائے. ابن زیاد نے پیچھے سے جاسوس بھیجا کہ جاؤ دیکھو حر کر کیا رہا ہے، سختی کر رہا ہے نہیں کر رہا. اب جب جاسوس آ گیا تو امام حسین کو حر نے بتا دیا کہ دیکھیں جاسوس آ گیا ہے، وہ چیک کرنے آئے کہ میں نہ آپ کو کھانے دوں نہ پینے دوں، آپ پر سختی کروں، گرفتار کروں. اب میرے بس میں نہیں ہے، جتنی نرمی کر سکتا تھا کر لی. اب ایک طریقہ ہے، آپ رات کو نکل جائیں، میں کہہ دوں گا بھائی رات کو یہ قافلہ ہم سوئے تھے تو یہ نکل گئے. امام حسین نے رات کو سامان وامان باندھا، پورے قافلے والوں نے ٹریول شروع کیا کہ ساری رات ٹریول کریں گے تو کہیں دور چلے جائیں گے. چلتے 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 جب صبح ہوئی نا تو قافلے والوں نے دیکھا کہ جب اجالا ہوا تو کہاں پہنچے؟ تو واپس کربلا کے میدان میں ہی تھے.
امام حسین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب ہماری یہیں پر شہادت ہوگی۔ بہرحال پھر اس ظالم نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ بڑا ریلیونٹ کوئسچن ہے کہ 72 افراد ہیں، جس میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں۔ یا 100-200 آدمی بہت تھے، 500 بہت تھے، 1000 بہت تھے، 22,000، واٹ از دا ریزن؟ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یزیدی جانتے تھے یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں ذوالفقار اٹھانے والے کا لہو ہے، یہ 200-400 لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں ان لوگوں کے سامنے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب مقابلہ ہوا تو سینکڑوں لاشیں گرا دی خاندان نبوت کے شہ سواروں نے، مگر ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ لیکن حضرت حر کی نصیب دیکھو کہ جب یہ جنگ شروع ہونے لگی تھی نا، تو 10 محرم کی صبح امام حسین نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے یزیدیوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ یعنی اتنا ایسا خطبہ ہے کہ رونگٹے نا رونگٹے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کے وہ تاریخی الفاظ تھے کہ تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں، تم کیا گناہ کرنے جا رہے ہو؟ میں نبی پاک کا نواسا ہوں، میرے آقا کے کاندھوں پر میں نے سواری کی ہے، میرے آقا مجھے سونگا کرتے، نبی پاک نے فرمایا میں جنتی نوجوانوں کا سردار، اپنے فضائل خود بیان کیے، میرے خون سے باز آ جاؤ، تم اللہ کو جواب نہیں دے سکو گے، میں لڑنے نہیں آیا، آج بھی مجھے راستہ دو میں چلا جاتا ہوں۔ یعنی آپ نے اتمام حجت کی کہ اس سے باز ہو جاؤ۔ اب آپ جب خطبہ دے رہے تھے نا تو یزید کے پیر، حر کے پیر کانپ رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، تو اس کے ایک دوست تھا، وہ کہتا ہے اے حر تم تو بڑے سپہ سالار بڑے بہادر بنتے تھے، آج کیا جنگ سے ڈر رہے ہو؟ تمہارے پیر کانپ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ تو حضرت حر کہتے ہیں مجھے ایک طرف جہنم نظر آ رہی ہے، ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے، مجھے جنت پکار رہی ہے۔ یہ امام حسین صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نبی پاک کے نواسے ہیں، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی اور یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہتے حضور اگر آج آپ کے قدموں پر میں قربان ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو کیا میرا گناہ معاف ہوگا جو میں نے آپ کو روکا تھا؟ امام حسین نے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کیا، حضرت حر کو اپنے لشکر میں شامل کیا، اور حضرت حر امام حسین کی طرف سے لڑتے لڑتے یزیدیوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ شاعر کہتے ہیں نا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ایک لمحہ تھا، ایک فیصلہ کرنا تھا، اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا تو حر بھی یزیدیوں کے ساتھ مارے جاتے، مگر وہ فیصلے نے، ایک طرف دنیا کی دولت تھی، ایک طرف دنیا کا اقتدار تھا، بہت سارے پیسے کا لالچ تھا، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا نہیں چاہیے مجھے، آخرت میں امام حسین کا ساتھ چاہیے، پنجتن کی غلامی چاہیے۔ اب یہ جو سچویشن ہے نا ذرا سمجھیے گا، یہ ہم سب کی لائف میں چل رہی ہے۔ وی آر ان دیٹ سچویشن رائٹ ناؤ۔ ہم میں سے بہت سارے ہوں گے جن کو پتا ہے ہم حرام کما رہے ہیں، جن کو پتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں کاروبار میں، کسی کو پتا ہے میں شراب پی رہا ہوں، کسی کو پتا ہے میں جناب جوا کھیل رہا ہوں، کسی کو پتا ہے میں ڈرگز لے رہا ہوں، کسی کو پتا ہے میں بدکاری کر رہا ہوں، کسی کو پتا ہے میں نے کوئی غلط بے حیائی والی دوستی لگائی ہوئی ہے، میری یہ فلاں گناہ کی عادت ہے، میرا یہ برا عمل ہے، وی نو ویری ویل، مگر کشمکش چل رہی ہے، چھوڑوں نہیں چھوڑوں نہیں یار، کاروبار ختم ہو جائے گا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، مزہ نہیں رہے گا۔ ایک طرف ہمیں پتا بھی ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے غلط ہے کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے جنت کے خلاف جا رہے ہیں، ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اے پنجتن کے غلاموں سنو، یہ کربلا کا میدان، حضرت حر کا یہ ڈیسیژن تمہیں پکار رہا ہے کہ مارو یہ حرام روزی پر لات اور چل پڑو امام حسین کے طریقے پر کہ نہیں کمانا مجھے حرام، تم قدم تو بڑھاؤ، دیکھو اللہ تمہارے لیے حلال کے بہت سارے راستے کھول دے گا۔ شراب پینے والا، بے حیائی کرنے والا، جوا کھیلنے والا اور بری صحبتوں میں بیٹھنے والا لات مارے اس صحبت کو، ٹھیک ہے یہ میرے دوست نہیں ہے، میں کچھ دنوں تک شاید اکیلا فیل کروں گا، مگر میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں ہوں، تم ٹھوکر مار کر رحمت کی طرف چلو، دیکھو اللہ رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ کب تک سوچتے رہو گے؟ کئی بار سوچتے ہو کہ نہیں یار میں حرام چھوڑ دوں گا، میں رشوت چھوڑ دوں گا، میں سود چھوڑ دوں گا، میں شراب چھوڑ دوں گا، مگر تم چھوڑ نہیں رہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو نہ چھوڑ سکے اور وہی بری عادت لے کر قبر میں چلے گئے۔ حضرت حر نے ہمت کی، ڈیسیشن لیا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑا، انہیں پتا تھا کہ اب میں نے شہیدی ہونا ہے، ارے 22,000 کے سامنے 72 کا لشکر ہے، کیسے بچوں گا؟ مگر انہیں پتا تھا یہاں بچ گیا تو مر جاؤں گا، وہاں مر گیا تو بچ جاؤں گا۔ ہاں سمجھنے والی بات ہے، کیلکولیشن کرو نا، کیلکولیٹڈ بات کرو،
تو حسین کے لشکر والے تو ہار گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے ہی شہید ہو گئے نا، ایک ہی بچے تھے حضرت عابد بیمار۔ کیلکولیشن تو یہ کہتی ہے 22,000 آئے تھے، 21,000 زندہ چلے گئے، یہ تو 72 آئے تھے، ایک ہی مرد واپس گیا، تو یہ تو ہار گئے۔ کیلکولیشن یہ کہتی ہے، رزلٹ کیا کہتا ہے؟ کہاں ہیں یزیدی؟ اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں، کلفٹن ڈیفنس کے لوگ بیٹھے ہیں، ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ پوری دنیا میں گئے، کوئی ایک بندہ ملا جس نے کہا کہ میں یزید کے لشکر کی اولاد سے ہوں؟ کوئی ایک ملا؟ نہیں ملا۔ اور پوری دنیا میں آپ جاؤ، آپ کو دنیا کے کونے کونے میں حسنی حسینی سید ملیں گے۔ کدھر گئے وہ 21,000؟ کدھر گئی ان کی نسلیں؟ ارے ادھر سے ایک واپس جاتا ہے، اللہ اس ایک کی نسل میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ پوری دنیا میں حسینی سید پائے جاتے ہیں۔ کیلکولیشن کہتی تھی ہار گئے، ہارے نہیں، وہ اب بھی جیتے ہوئے ہیں، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور امام حسین کی آج بھی دلوں پر حکومت ہے۔ بچہ بچہ پنجتن کا غلام ہے، بچہ بچہ امام حسین کو محبت کرتا ہے، یہ ہوتی ہے حکومت۔ تو اگر آج گناہوں کی کوئی عادت ہے نا، اگر آج کوئی بری عادت ہے، تو اس سے اچھی رات کون سی ہوگی؟ اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا فیصلہ کرنے؟ کرو آج فیصلہ۔ حضرت حر کا وہ ڈیسیشن تھا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، نکلو نا جہنم کے راستے سے، اپنے آپ کو بچا لو آج، ورنہ مرنے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں توبہ کر لوں گا، چھوڑ دوں گا، وہ چھوڑ تو نہیں سکے مگر مر گئے، وہی گناہ وہی بری عادت لے کر دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن امام حسین کو منہ نہ دکھا سکیں۔ آخری بات کرتا ہوں، امام حسین کا جب قافلہ تھا نا، یہ جو جنگ ہو رہی تھی 9 محرم کی رات، حضرت عباس سے امام حسین کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ چچا جان کوئی ایسی صورت کرے نا کہ یہ جنگ ایک دن ڈیلے ہو جائے، یہ مقابلہ ایک دن ڈیلے ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ کوئی وصیت لکھنی تھی، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا۔ سنو، امام حسین کہتے ہیں میں ایک رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں خوب سجدے کرنا چاہتا ہوں، میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں ایک رات رچ کے کہتے ہیں جی بھر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا، مجھے بڑا پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تلواریں ہیں، دشمن ہیں، صبح پتہ ہے کہ آخری رات ہے، مگر وہ رات بھی عبادت میں گزارنی ہے۔ اور آپ کو پتہ یہی ایگزیکٹلی یہی رات تھی جس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، یہی وہ رات تھی جو امام حسین نے کہا تھا کہ ایک رات مجھے مل جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لوں، دعائیں کر لوں، تلاوت کر لوں۔ اور اسی رات آپ کو پتہ یزید کے خیمے میں کیا ہو رہا تھا؟ ادھر 22,000 لوگ تھے نا، ناچ گانے شراب رنگ رلیاں۔ میرا سوال ہے آپ سب سے، سب کہتے ہیں پنجتن کا غلام، بڑی محبت ہے ہمیں امام حسین سے، ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہماری محبت کا کیلکولیشن کیا ہے، کیلکولیٹر کیا ہے؟ آج اجتماع میں آ گئے، 2-4 منقبتیں سن لی، کل کھچڑا بنائیں گے، وہ کھا لیں گے، بس ختم، یہی محبت؟ ارے ان کے طریقے پر نہیں چلنا ہے۔ مجھے بتاؤ جس کی راتیں تلاوت میں ہیں، قرآن میں ہیں، نماز میں ہیں، روزانہ عشاء پڑھتا ہے، سوتا ہے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھنا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے، خوش نصیب ہے جو باوضو سوتا ہے۔ یہ تو حسینی طریقہ ہے۔ جو رات بھی فلم دیکھتا ہے، رات بھی گانے سنتا ہے، رات بھی شراب پیتا ہے، بے حیا دوستوں میں بیٹھتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہی تو ہو رہا تھا نا یزیدی خیمے میں، اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہلانے والا راتیں تو یزیدی طریقے سے گزار رہا ہے۔ امام حسین کا جب شہید ہوئے نا، اس وقت بھی آپ سجدے میں تھے۔ یہ کیوں سجدہ تھا؟ یہ ساری دنیا کو پیغام تھا کہ ہم تلوار کے سائے میں نماز نہیں چھوڑ رہے۔ اے میرے نانا کے امتیوں، گھر میں بیٹھے بیٹھے نماز نہ چھوڑ دینا۔ ہمارے بیڈ روم میں ہم ہوتے ہیں، ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے، آفس پہ ہوتے ہیں تو ظہر قضا ہو جاتی ہے، دوستوں میں ہوتے ہیں تو مغرب عشاء قضا ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، یہ ہے حسینیت؟ وہ کربلا میں سجدے کریں، ہم اپنے گھروں میں سجدے نہ کریں، ہم اپنی مسجدوں میں قریب نہ آئیں، پھر کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ بتاؤ نا یہ کیسی غلامی ہے؟ امام حسین کا جب سر انور نیزے پہ اٹھایا گیا نا شہید کرنے کے بعد، آپ کے سر انور سے اس وقت بھی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اور حسینی کہلانے والا، پنجتن کا غلام کہلانے والا، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے،
پڑھے تو دور کی بات پڑھنا ہی نہ ہے، اور پڑھنا آئے تو پڑھتا ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، سمجھنا ہی نہیں ہے. یار ایک بات ہے، کیا ہم چاہتے نہیں قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو؟ کون کون چاہتا ہے ان کے قدموں میں حاضری ہو، پھر وہ جنت میں ساتھ لے جائیں؟ سب چاہتے ہیں نا. امام حسین نے اگر ہم سے ایک سوال کر لیا قیامت کے دن کہ میں تو نانا کے دین کے لیے سب کچھ لٹا آیا، تم نے کیا خدمت کی دین کی؟ ہے کوئی جواب؟ میں آج آپ کو ایک کام دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کی قسم بہت دل سے بات کر رہا ہوں، کاش کوئی سمجھ جائے. اپنے حصے کا چراغ جلا کر جانا، اپنے حصے کا کام کر کے جانا، تاکہ امام حسین کو کہہ سکو کہ حضور میں بھی کچھ خدمت کر کے آیا ہوں. آپ نے تو بڑی قربانی دی، میں تو آپ کا غلام ہوں نا، مگر میں بھی کچھ لوگوں کو نمازی بنا کر آیا، میں بھی کچھ لوگوں کو قرآن کی طرف لے کے آیا، میں بھی برائیوں سے کچھ لوگوں کو بچا کر آیا. آپ کے نانا جان کے دین کی میں نے بھی کچھ خدمت کی، کچھ ہے تو صحیح، کچھ لے کر تو جاؤ. مگر آج تو حال یہ ہے کہ خدمت تو دور کی بات ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ ہمیں برا، ہمارے اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لوگ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں ان کا دین کیسا ہوگا. یہ کتنی بڑی چماٹ ہے ہمارے منہ پر کہ ہماری وجہ سے ہمارے دین کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. سچ بتاؤ، ہونا یہ چاہیے تھا، اور ہے بھی یہی، اصل اسلام ہے بھی یہی. لیکن اگر یہ ہو جاتا تو لوگ دنیا بھر میں کہتے کہ یار کاروبار کرنا ہے تو مسلمانوں سے کرو، کیونکہ یہ بڑے سچے ہوتے ہیں، یہ وعدوں کے پورے کرنے والے، یہ دھوکہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم یہی ہے، یہ ظلم نہیں کرتے کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم یہ ہے. مگر بتاؤ مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب کر کے ہم امام حسین کو منہ دکھا سکیں گے؟ تھوڑے پیسوں کی خاطر ملاوٹ کرنے والا، تھوڑے پیسوں کی خاطر جھوٹ بولنے والا، تھوڑے پیسوں کی خاطر دھوکہ دینے والا. یار دین کی خدمت نہیں کر سکتے، دین کو بدنام تو نہ کرو پلیز. ہم سب نے مرنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں امام حسین، ان کی پرمیشن کے بغیر جائے گا نہیں کوئی جنت میں. تو ان کے نقش قدم پر بھی تو چلو نا. وہ اگر یہ پوچھ لیں گے قیامت کے دن کہ میں تو کربلا میں بھی نماز پڑھ کے آیا، تم گھر میں نمازیں قضا کرتے تھے، کیا جواب دو گے؟ تو آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے. دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ڈیسیشن. بہترین موقع ہے بہترین فیصلہ کرنے کا. بدلنی ہے زندگی. بہت ہو گیا، بہت گناہ کر لیے، بڑی غلط کام کر لیے، پتہ نہیں کب مر جائیں گے. ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، ہماری بھی باری آ جائے گی. تو جو رہ گئی ہے نا وہ حسینی طریقے پہ گزار لو، یزیدی طریقہ چھوڑ دو. آؤ نیت کرو، جس کی پکی نیت بنتی ہو نا وہ نیت کرے، انشاءاللہ کا نعرہ بلند کرے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ ہماری آواز کربلا تک پہنچے. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام کاموں کے قریب نہیں جائیں گے. اس کے لیے بری صحبت بدلنی پڑے گی. نیک بننا چاہتے ہو نا تو سمپل فارمولا ہے، 2 اور 2 4، 2 اور 2 5 نہیں ہوتے، 2 اور 2 3 بھی نہیں ہوتے. کتنا کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے. ایسے ہی کلیئر ہے کہ بری صحبت میں بیٹھ کر آپ نیک نہیں بن سکتے. آپ بولیں یار ہاں میں نمازی، آج نیت کر لی نا نمازی پکا بنوں گا. کیسے بنو گے؟ دوست تو تمہارے وہی ہیں، جاؤ گے وہی مذاق اڑائیں گے. یہ پہلی بار تھوڑی نیت کی ہے آپ نے اور میں نے. کتنی بڑی راتیں آئیں، کتنے اجتماعات میں شرکت کی، ہر بار نیت کرتے ہیں. کیوں نہیں بدلتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے دوست وہ رکھے کہ جب ہم نماز پڑھتے تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. خیریت تو ہے بھائی، مولوی ہو گیا ہے، جمعہ پڑھ لیتا تھا، ٹھیک ہے، سنت پہ عمل کرو، پھر مذاق اڑاتے ہیں. بتاؤ نا، ہم غلط کام چھوڑتے ہیں پھر مذاق اڑاتے ہیں. نہیں چاہیے ایسے دوست. یہ میں مر جاؤں گا نا تو کسی کام کے نہیں ہیں. دوست وہ چاہیے جو مرنے کے بعد بھی اصالے ثواب کریں، مرنے کے بعد بھی میری قبر پر آ کر قرآن پڑھیں. تو ہمیں دوست بدلنے پڑیں گے. جب تک کہتے ہیں نا بیماری ختم کرنی ہے تو خوراک بدلنی پڑتی ہے، گناہوں کی بیماری ختم کرنی ہے تو کمپنی بدلنی پڑے گی. اور اس کا بہترین طریقہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے. آئیں اجتماع میں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ کی رحمت سے کروڑوں لوگ بدل چکے ہیں، آپ بھی بدل جائیں گے. گناہ گار بدکار دوست چھوڑ دیں. کبھی کبھی مزہ آتا ہے اس کے ساتھ کہ یار بڑا مزہ آتا ہے، اچھی اچھی باتیں کر. وہ اچھی باتیں نہیں کر رہا، وہ ہمیں جہنم میں لے جانے والی باتیں کر رہا ہے. تو تبدیلی لائیں گے تو آپ کے اندر انشاءاللہ نیکیوں والی تبدیلی آ جائے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ پاک آج رات کی برکتیں نصیب فرمائے. آج رات سب نے 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 4 رکعت نفل پڑھے جائیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار پڑھنا ہے آیت الکرسی چاروں رکعت میں، اور 3 بار پڑھنا ہے ہمیں سورہ اخلاص. جب یہ 4 رکعتیں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے
4 رکعتیں جب پوری ہوں گی تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص تسبیح پہ پڑھنا ہے. نماز پوری ہو جائے پھر 100 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ پوری صورت آپ نے تسبیح پر پڑھنی ہے. انشاءاللہ فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت کی بے انتہا نعمتیں ملیں گی. عاشورہ کے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن اس میں ایک روزہ ہمیں ملا لینا چاہیے. یا تو جنہوں نے آج رکھا تھا تو 9-10 کا رکھ لیں، جو آج نہیں رکھ سکے اب تو اتوار بھی چھٹی ہے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، کیونکہ 10 کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہم روزہ بھی رکھیں گے اور یہودیوں کا خلاف بھی کریں گے، یعنی ہم ایک روزہ اضافی رکھیں گے. تو روزہ بھی رکھیں، ہو سکے تو کل سرما بھی لگا لیں، عصمت سرما مل جائے تو انشاءاللہ آنکھوں کے درد سے بچیں گے. اور اسی طرح کل نذر و نیاز بھی امام حسین کی اور کربلا والوں کی ہو سکی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کریں. کسی کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، صدقہ و خیرات کریں. تو یہ عبادت کا دن ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل روزہ رکھ کر پھر افطار سے قبل دعا کریں. کل ایک دعا پڑھنے کی ہے جو پنسورہ وغیرہ میں موجود ہے، جس کو دعائے عاشورہ کہتے ہیں. پہلے تو فیضان جیلان مسجد میں ترکیب ہوتی تھی یہاں پر ظہر کے بعد، آج بھی عقل ہے نا تو وہ اعلان کر دیں انشاءاللہ. تو یہاں جب ہم یہاں رہتے تھے تو ہم یہیں عاشورے کے دن آ جاتے تھے، تو یہاں نوافل اور دعا وغیرہ ہوتی تھی. تو کل کب ہے؟ صبح 10:30 بجے فیضان جیلان مسجد کھل جائے گی، تو آپ صبح بھی آ کر کل عاشورے کے نوافل بھی مدنی پنسورے میں موجود ہیں تو وہ بھی پڑھیں، دعائے عاشورہ بھی پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، آج رات کی برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورے کے دن قبول کرنے والے مولا، ہم سب کی توبہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے حضرت موسیٰ کو فرعون کے عذاب سے عاشورہ کے دن نجات دینے والے، دریائے نیل میں راستہ بنانے والے مولا، اے اللہ ہمارے لیے جو رکاوٹیں آ گئی ہیں راستے کھول دے مالک، راستے کشادہ کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے. اے حضرت یوسف کو عاشورہ کے دن اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، ہمیں گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے اجالے میں داخل فرما دے. اخرجنا یا اللہ من الظلمات الی النور. اے حضرت ایوب کی بیماری کو عاشورہ کے دن دور کرنے والے، ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے پروردگار ہمارے دکھوں، ہماری پریشانیوں اور ہمارے غموں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. حضرت یونس نے جو تیرے دربار میں دعا کی، ہم وہی الفاظ اے اللہ ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دہرا رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طوفان سے بچا کر کوہ جودی کے کنارے لگانے والے مولا، اے اللہ ہمیں بھی گناہوں کے اس سیلاب سے، مصیبتوں کے اس سیلاب سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، ہماری کشتی کو خیر سے پار لگا دے. اے پروردگار عاشورہ کے دن حضرت سلیمان کو تو نے حکومت عطا فرمائی، خزانوں کا مالک کیا. اے اللہ ہم سب کے روزی روزگار میں برکتیں ڈال دے، ہم سب کو کشادگی عطا کر دے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا
بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا لے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ عاشورہ کے دن ملا، اس عظیم داخلے کا واسطہ میرے مولا ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں۔ اے اللہ امام حسین کی شہادت کا دن بھی عاشورہ کا دن ہے، امام علی مقام کی شہادت، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کی مظلوم شہادت کا واسطہ، اے اللہ ان کے پیاسے گلوں کا واسطہ ہمیں محشر کی گرمی سے محفوظ فرما، محشر کی پیاس سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی تیرے دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے وقت کی قربانی دینا نصیب فرما، اپنے مال کی قربانی دینا نصیب فرما۔ ہم سب سے بھی دین متین کی کوئی ایسی خدمت لے لے اے اللہ، کوئی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے، کوئی ایسا کام ہم سے لے لے مولا جو بروز قیامت ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، امام حسین کی بارگاہ میں حاضری ہو تو پیش کر سکیں۔ اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے، اخلاص کے ساتھ تیرے دین کا خدمتگار ہمیں بنا دے۔ اے پروردگار، اے مولا ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، مانگنے کی رات ہے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کے غم دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب کر دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں میٹھا مدینہ دکھا دے، اور جب تک زندہ رہے بار بار سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما، اور جب آخری وقت آئے ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی موت ہم سب کا مقدر فرما دے، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا رب البیت الطف فیما قضیت وابدل العسر یسر یا اللہ، وابدل العسر یسر یا اللہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین، ارحمنا نحن الفقراء والمساکین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھیں گے کوئی؟ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلا
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آپ سب کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے، لنگر حسینی آپ نے کھا کر جانا ہے۔ برکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔